منگل سے وہی وزیرآباد جدھر مجھے یہ گولیاں لگی تھی اور ہمارے 11 اور لوگوں کو گولیاں لگی تھی اور جدھر معظم شہید ہوا تھا ادھر سے ہی ہماری مارچ شروع ہوگی. میں ہر روز مارچ سے خطاب کروں گا یہاں سے. ہماری مارچ اگلے 10 سے 14 دن تک اس کے بیچ میں یہ پہنچے گی پنڈی. میں پنڈی خود ہوں گا اور ادھر سے سارے پاکستان کی جو لوگ جمع ہوں گے اس مارچ کو پھر میں لیڈ کروں گا. یہ 3 لوگ ملوث ہیں. ابھی شہباز شریف نے بات کی جوڈیشل کمیشن کی, تو میں ویلکم کرتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بنا. وزیر اعظم حملے کی تحقیقات کے لیے مجوزہ جوڈیشل کمیشن کا خیر مقدم. شفاف انکوائری کے لیے 3 افراد کے استعفے ضروری قرار. عمران خان کا منگل سے لانگ مارچ دوبارہ شروع کرنے کا اعلان. قافلے وہیں سے چلیں گے جہاں گولیاں لگی تھی. پی ٹی آئی چیئرمین خود راولپنڈی پہنچنے پر شریک ہوں گے. ابھی تک وزیر آباد واقعے کا مقدمہ بھی درج نہیں ہوا. جب ہم ایف آئی آر نہیں کٹوا پا رہے تو باقی قوم کا کیا حال ہوگا؟ معاملے کے حقائق تک پہنچنا چاہتے ہیں. سابق وزیر اعظم کی پریس کانفرنس. عمران خان کے الزامات بے بنیاد. پی ٹی آئی چیئرمین اپنی خواہش کے مطابق غیر قانونی ایف آئی آر کٹوانے پر بضد صوبائی انتظامیہ پر دباؤ بھی ڈال رہے ہیں. تحریک انصاف کے ڈنڈا برداروں نے تھانوں پر دھاوا بھی اسی مقصد کے لیے بولا. مریم اورنگزیب کی تنقید. وفاقی وزیر اطلاعات کے سابق وزیر اعظم کی پریس کانفرنس پر رد عمل. عمران خان زخمی ہونے کا نیا ڈرامہ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی چیئرمین کو گولیاں لگنے کے بیانات میں تضاد ہے. لانگ مارچ ٹھوس ہو چکا, اب دوبارہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تحریک انصاف کی حکومت کو آئینی طور پر ہٹایا گیا. 4 سال میں ملک کی معیشت تباہ کرنے والے اب بے بنیاد الزام تراشی کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی تنقید. عمران خان کی جانب سے بغیر ثبوت الزام تراشی جاری. سابق وزیر اعظم وزیر آباد واقعے کی من پسند ایف آئی آر درج کروا کر ایک اور پرچہ لہرانا چاہتے ہیں. قمر زمان قاہرہ کی نیوز کانفرنس. فل بورڈ کا جو کمیشن کا کہا گیا ہے, یہ تو چیف جسٹس صاحب کی سوابدید ہے کہ وہ کس طرح سے بناتے ہیں, لیکن یہ صحیح سمت میں ایک قدم ہے. اس سے پہلے البتہ ہم سمجھتے ہیں کہ 3 لوگوں کو استعفے دینے چاہیے, کیونکہ ان کے استعفے دیے بغیر اس قتل کی جو کوشش کی جو تفتیش ہے وہ صحیح سمت میں آگے بڑھ نہیں سکتی. عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا بیان خوش آئند. یہی کمیشن ارشد شریف قتل کیس اور اعظم سواتی کی ویڈیو کے معاملے کی تحقیقات بھی کرے. فواد چودھری کا مطالبہ. وزیر آباد واقعے کا مقدمہ درج نہیں ہو رہا, طے کرنا ہوگا کہ پاکستان آئین کے مطابق چلے گا یا نہیں. پی ٹی آئی رہنما کی میڈیا ٹاک. میڈیکل بورڈ نے صحت تسلی بخش قرار دے دی. عمران خان لاہور کے شوکت خانم ہسپتال سے ڈسچارج, گھر منتقل ہو گئے. ہسپتال حکام کے مطابق پی ٹی آئی چیئرمین کی ٹانگ میں گولی کے 4 ٹکڑے تھے. بائیں ٹانگ سے ابھی تک زرات نہیں نکالے گئے. آج کا دن بھی گزر گیا. تحریک انصاف کے لانگ مارچ اور عمران خان پر حملے کا مقدمہ درج نہ ہو سکا. آج ہی پنجاب کا مزید کام سے انکار, چارج چھوڑنے کا فیصلہ. فیصل شاہکار نے وفاقی حکومت کو آگاہ کر دیا. چیف سیکرٹری پنجاب کا بھی چھٹی مکمل ہونے کے باوجود کام سے انکار. وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے کامران علی افضل کی مزید 30 روزہ رخصت منظور کر لی. عمران خان کو قتل کی دھمکیوں کا الزام. حافظ آباد میں لیگی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج. ایف آئی آر میں عطا تارڑ, سائرہ افضل تارڑ, محمد بخش تارڑ اور رائے قمر کھرل نامزد. گرفتار رائے قمر کھرل عدالت میں پیش. 1 روزہ راہداری ریمانڈ دے دیا گیا. وزیر آباد حملے کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. ہمارے خلاف دہشت گردی کا پرچہ کٹ گیا. اونچی حد کرنے خوف زدہ نہیں کر سکتے. عطا تارڑ. لانگ مارچ پر فائرنگ سے جاں بحق معظم کو عمران خان کی گارڈ کی گولی لگنے کے خدشے کا اظہار.
پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سندھ پولیس اور ایف سی کی نفری واپس اسلام آباد طلب امن عامہ کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے عوام کو رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں ممکنہ مشکلات پر معذرت خواہ ہیں وفاقی پولیس کے ترجمان کی شہریوں سے تعاون کی اپیل وزیر اعظم کلائمیٹ امپلیمنٹیشن سمٹ میں شرکت کے لیے شرم الشیخ پہنچ گئے وزیر اطلاعات مریم اورنگ سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو اینا ربانی کھر اور شری رحمان بھی ہمراہ شہباز شریف دورہ مصر کے دوران مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس لاہور میں ایلیویٹڈ ایکسپریس وے پروجیکٹ کے جلد آغاز کا اصولی فیصلہ گلبرگ سے موٹر وے کا فاصلہ 8 منٹ میں طے ہوگا مال روڈ ملتان روڈ سمیت 12 بڑی اشارات بھی منسلک ہوں گی شرکاء کو بریفنگ مونس راہی کی بھی اجلاس میں شرکت اعظم سواتی کی مبینہ ویڈیو کی تحقیقات چیئرمین سینٹ نے جانچ پڑتال کے لیے 14 رکنی خصوصی کمیٹی بنا دی 30 روز میں رپورٹ ایوان میں پیش کی جائے گی اعظم سواتی کا جوڈیشل لاجز کوئٹہ میں قیام کا دعویٰ مسترد انتظامی امور رجسٹرار سپریم کورٹ کے پاس ہیں صرف ججز کو قیام کی اجازت ہے پی ٹی اے رہنما دورے کے دوران بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی میں رہے سپریم کورٹ کا اعلامیہ ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کا معاملہ جسٹس ریٹائرڈ عبدالشکور پراچا نے کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی ایک رکن پہلے ہی نیروبی کا دورہ کر چکا قانونی طور پر اسے حصہ بنانا مناسب نہیں انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ نظر بھی آنا چاہیے جسٹس ریٹائرڈ عبدالشکور پراچا کا موقف سوات میں دوسرے روز بھی بارش برف باری پارہ مزید گر گیا وادی نیلم میں بھی سفید موتیوں کی برسات متعدد رابطہ سڑکیں بند کوئٹہ اور ڈی آئی خان میں بھی جل تھا لیک محکمہ موسمیات کی لاہور میں بھی بادل برسنے کی پیش گوئی